چینل اگر پروگرام کرتا ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ تو اس کا جو وہ تو پرمیشن ہے آن ایئر کرنے کی، لیکن اسی مالک کا اخبار جو ہے وہ اسی کے خلاف ایڈیٹوریل پیج پہ ایڈیٹوریل جو ہے وہ لکھتا ہے. یہ منافقت بھی ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، اس حقیقت کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. تو تنقید کا آغاز اپنے آپ سے کرتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے امریکنز تک، کیونکہ امریکنز جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت آسان ہدف ہے اس وقت ان پہ بات کرنا، جو کہ ملک کا موڈ چل رہا ہے عوام کا. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں یہ تاروں کے محتاج نہیں، تو سلطان رئیس صاحب موجود، تجزیہ کار ہے لیکن اس سے بڑھ کے اکیڈمک ہیں، ویری وارم ویلکم، لمب سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر حسرت رضوی صاحب جو ہے لاسٹ ٹائم جس یونیورسٹی میں ان کو دیکھا گیا تھا پنجاب یونیورسٹی تھی، لیکن اس کے بعد ایک ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے کہا جی میں یونیورسٹی میں انٹر نہیں ہوں گا. یہ اس ملک کی یونیورسٹیز کا ایجوکیشن کا سب سے بڑا بحران ہے کہ ڈاکٹر حسرت رضوی جو ہے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ریزائن کیا اور اس کے بعد وہاں پہ لیکچر دینے نہیں گئے. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. شیریں مزاری صاحب موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تحریک انصاف سے بھی آپ کا تعلق ہے. اور بہت سے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ خاتون تو ہے لیکن یہ مولوی ایانا خیالات رکھتی ہیں. کتنے حد تک مولوی ایانا خیالات ہیں اس پہ بات کر لیں گے، آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. جی رسول علی صاحب، کتنے یہ نان ایشو ہے ہم جس پہ ڈسکس کرتے ہیں، نان ایشوز ہیں ڈفرینٹ. دیکھیے آپ نے کافی باتیں کہہ دی ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو وہ بات کہتے ہیں جو وہ سننا پسند کرتے ہیں تو وہ سچ اور حقیقت کی بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سیاست کرنی ہے اور ملک اور قوم کے مفاد کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اس کو پاپولزم کہتے ہیں. جو کچھ میڈیا اس وقت پاکستان میں کر رہا ہے اس کو میں میڈیا پاپولزم کہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ لوگ بات کچھ سننے کے لیے تیار ہیں. لوگوں کے اندر آپ نے ایک ذہن بھی پیدا کر دیا ہے کہ جس میں کنسپریسی تھیوری ہے، جس میں کہ ایک ایکسٹریم تک کسی ویو کو لے جانا ہے اور متضاد سامنے پیش کرنا ہے. ایک طرف سے آپ نے ایم کیو ایم کو سامنے رکھنا ہے، دوسری طرف سے مسلم لیگ نون کو سامنے رکھنا ہے. اسی طرح سے کہ آپ نے تضاد پیدا کر کے ملک کے اندر اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پر. اسی طریقے سے جو ہمارا مذہب پسند طبقہ ہے یا مذہبی لوگ ہیں ان کے درمیان میں اور جو کہ لبرل جن کو ہم کہتے ہیں ان کے درمیان میں، جو ان کو لبرل نہیں کہتا، لبرل ایکسٹریمسٹ کہہ لیں انہیں، وہ بھی نہیں کہتا، لبرل ایکسٹریمسٹ ہو نہیں سکتا. کہ لبرلزم کی میرے خیال میں جو ڈیفینیشن ہے وہ فلسافیکل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ بنیادی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مذہب پر یقین رکھتے ہیں، مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی لبرل ہو سکتے ہیں، کنزرویٹو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے پسند کے مطابق یا مذہب کے مطابق زندگی گزارے. تو آپ نے جو کچھ کیا ہوا ہے نا میڈیا کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادیاں ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، اور قوم کی جو تعمیر ہے یا سوچ کی جو ایک بالیدگی ہے وہ آپ پیدا نہیں کر رہے. دیکھیں جی، ہم نے ویوز دادو آپ کو میں یہ تمام خیالات یہ لائیو شو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک دم سامنے آئے. یہ خیالات ان کے جانتے بوجھتے ہوئے ان کو بلایا تاکہ یہ ہم ان سے لرن کریں اور بہت سے لوگ ان سے لرن کریں، رہنمائی حاصل کریں. ان کا آرٹیکل بھی کل چھپ چکا ہے اسی حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر، اور بڑا چھپے گا اور اس کا جسٹ یہی ہے جو انہوں نے بتایا، انہوں نے فون پہ یہ بات بتائی تھی. جی حضرت رضوی صاحب، میرا آپ سے پریکٹیکل سوال یہ ہے کہ انہوں نے بڑی سی بات کی، لیکن اگر اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو کیا لوگوں کا رائٹ نہیں ہے ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں جاننا، ایک ایشو کے اوپر ایم کیو اور پیپلز پارٹی کی دو رائے کو جاننا؟ اب وہ بہیو کس طرح کر رہے ہیں شو میں بیٹھ کے، کیا یہ پھر اینکر اور جرنلسٹ کی ذمہ داری ہے یا ان پولیٹیشین کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ آبجیکٹو ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا مجھے، ایک زیادہ ویوز ہوتے ہیں، ملٹیپل ویوز. دیکھیے ڈفرینٹ پرسپیکٹو کو لانا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مختلف لوگوں کو بٹھا کے آپس میں لڑوا دیا جائے اور اس سے جو ہے وہ بات آگے چلائی جائے. بات یہ ہے کہ اگر میڈیا کا بنیادی کام یہ ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن دینا، لوگوں کو مختلف پرسپیکٹو سامنے لانا تاکہ لوگ ایک صحیح ڈیسیجن کر سکیں. لیکن اگر آپ کوئی اینکر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کا ایک اوپینین ہے جو کہ فائنل ہے یا اس نے اس اوپینین کو چپکانا ہے سب پہ اور اسی حساب سے وہ پرچار کرے تو یہ رول نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بالکل پروفیشنل رول نہیں. لیکن جو رسول رئیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک ایشو کے اوپر، ایشو کوئی بھی ہو، ایم کیو ایم اور ایک اینڈ اور پی ایم ایل این دوسری اینڈ کو بٹھا دیں، میں اس کو دیکھتا ہوں آبجیکٹو ریسرچ کے حوالے سے وہ غلط ہے. ایک ایشو پہ ایک جگہ رائے ہونا اور بہیویئر جو ہے پولیٹیشینس کا وہ اس کی ذمہ داری تو الگ رکھے نا، وہ تو جو پہ نہ ڈالے یا اینکر پہ نہ ڈالے. اصل پرابلم تو یہ ہے نا کہ بعض دفعہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی نے ایک ٹی وی شو میں پانی کا گلاس اس دوسرے پہ پھینک دیا، کم از کم یہ ذمہ داری جو ہے بنیادی طور پہ پارٹیسپینٹ کی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور لائیو شو چل رہا ہوگا خاص کر چل رہا ہو تو پارٹیسپینٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کر سکیں گے. نہیں دیکھیں اس میں دو پارٹیوں کی جو بات آپ کر رہے ہیں
اس میں آپ نظریات کی بات نہیں کر رہے، نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی پالیسیوں کے بارے میں جو ان کی آراء ہے ان کی بھی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جو ان کے شخصی قسم کی سیاست ہے اس کو آپ سامنے لے آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ درست. سر یہ تھوڑی سی ڈیبیٹیبل ہے کہ ہم لاتے ہیں یا وہ خود ہی لے آتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں نا خود میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی سوال کیجئے ہمارے شیرین مزاری صاحبہ کو ہم لے لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. جی جناب، آپ کو کیا سوال پوٹ کروں، آپ فرما دیجیے جو بھی کہنا ہے آپ نے. جی کامران صاحب، اول تو مجھے اگر آپ پہلے بتاتے کہ رسول بخش رئیس صاحب اور عسکری صاحب ایک یونیورسٹی کا لیکچر دیں گے تو میں ان کو یونیورسٹی جا کے سن لیتی. ایک میڈیا پہ ایشوز ہیں، ایشوز کی بات کریں، تھیوریز میں رسول بخش کو میرا نہیں خیال اس پہ ٹائم ضائع کرنا چاہیے. اور آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن کہ آپ نے مجھے کہا جی لوگ ان کو مولوانہ خیالات سے اگر نہیں میری بات سنیں. یس، اگر امریکہ کی مخالفت کرنا، وار آن ٹیرر کی مخالفت کرنا کو آپ لیبل کرتے ہیں مولانا خیالات، تو آئی ایم گلٹی. آئی ایم پراؤڈ کہ میں امریکہ کی مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں وہ ہمارے ملک کو تباہ کریں، ان کی پالیسیز ہمارے لیے نیگیٹو ہیں. تو میں کوئی چھپا کے نہیں کہہ رہی. اصل ایشو، اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایشو امریکن مرڈرز جو کیے ہیں امریکن نے لاہور میں، یہ نان ایشو ہے. آئی ایم سوری، اگر گورنر کے مرڈر کو جو کہ کنڈیم کرنا چاہیے تھا اور ہم سب نے کیا ہے، آپ روز اخباروں میں آنا اور اتنی سپیس میڈیا میں دینا اور سمجھتے ہیں تو انوسنٹ آرڈنری 3 پاکستانی قتل کیے گئے ہیں امریکن کے ہاتھ سے، تو وہ نہیں میڈیا کو ٹائم دینا چاہیے اور سپیس دینی چاہیے. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ڈرون حملوں سے ہمارے پاکستانی مرڈر ہو رہے ہیں، اس کو آپ لوگ کوئی سپیس اور ٹائم نہیں اپنے میڈیا میں دیتے. اور میں آئی ایم گلیڈ آپ نے جو اپنے اخبار کا پوائنٹ آؤٹ کیا، اتنا بائسڈ اور ون سائیڈڈ ویو پوائنٹ میں نے کسی انگریزی کے اخبار میں نہیں دیکھا جتنے آپ کے ٹریبیون میں دیکھا. اٹس شیمفل، بالکل بائس ہے، دوسری سائڈ کا ویو پوائنٹ ہی نہیں آتا. یہ جی میں شیرین مزاری صاحب آپ کی بہت چیزوں سے آپ یقین کریں ایگری کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے مولویانہ بات کی تھی، آئی ایم سوری، میرا پوائنٹ آپ کے متعلق نہیں ہے. جن لوگوں کا ہے میں بتانا نہیں چاہ رہا، وہ آف دا ریکارڈ بات ہو جائے گی. لیکن رسول بخش رئیس صاحب جو مجھے سر یہ بتا دیجیے کہ انہوں نے بات بڑی امپورٹنٹ کی شیرین مزاری صاحبہ نے، کیا یہ جو ایشو ہے سارا اس پہ اپنی رائے دے دیں. ہم یہ پتا آپ نے رائے آپ نہیں دیں گے لیکن آپ کو دینی پڑے گی. اب یہ نان ایشو ہے، یہ امریکن کا جو ہم کرنے لگے تھے ریمنڈ ڈیوس. دیکھیں کوئی ایشو نان ایشو نہیں ہوتا. ایشوز کون سے ہیرارکی بناتے ہیں ایشوز کے، کہ اس وقت جتنا ایشوز ہیں ان میں کس کو ڈبیٹ کرنا چاہیے اور ڈبیٹ کر کے ایک دن کے لیے اس کو چھوڑ لینا چاہیے، بلکہ تہ تک پہنچنا چاہیے. صحیح ہے، لیکن اس کے لیے پھر ابھی تک یہ کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے. مجھے تو کچھ معلوم نہیں، آپ کو بھی کچھ معلوم نہیں کہ پولیس کے لوگ یہاں آ کے بتائیں کہ آخر کیا ہوا، حقائق کیا ہیں. اور 3 لوگوں کا یہاں پہ قتل ہو جانا، مر جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایشو ہے. میں شیرین سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان ہے، وہ اگر جس طرح انہوں نے فرمایا کہ گورنر ہے، تو اس کے بارے میں تو سارے قوم میں ایک کھلبلی بات جاتی ہے. لیکن اگر ڈرون حملوں سے لوگ ہمارے روزانہ شہید ہوتے ہیں قبائلی علاقوں میں، تو ہمیں چپنی ساتھ لینی چاہیے، تہ تک پہنچنا چاہیے. اسی طریقے سے جو اس دن واقعہ ہوا جس میں کہ ایک امریکی ملوث ہے، یہ ایشو ہے. ہیرارکی میں کہاں آتا ہے یہ علیحدہ بات ہے، اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں بات کرنی چاہیے اور بات کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ ابھی آپ کی میری ڈسکشن ہوتی پروگرام سے پہلے اور آپ نے کہا کہ جناب اگر ویسے کوئی عام ہوتا کوئی اور کنٹری ہوتی، لیٹس سپوز فرانس ہوتی، اس کا ڈپلومیٹ حرکت کرتا تو اس کو وہ شاید ہائپ مان ملتی کہ پاکستان امریکہ کے خاص تناظر میں ہے، کیونکہ آبویسلی امریکہ بہت زیادہ دخل ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. پرسیپشن تو یہی ہے، شواہد میرے پاس ہوں یا نہ ہو. تو یہ اس لیے ضروری ہے جس کو اٹھانا. شیرین مزاری صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے یہ ایشو جو ہے نا وہ اس لیے بھی اٹھایا جائے گا کہ جو امریکہ جو ہے یا امریکہ کا جو رول ہے اس علاقے کے اندر، خاص کر پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایک اہم ایشو بن گیا ہے. بہت سی پولیٹیکل پارٹیز تو صرف اسی ایشو پہ پالیٹکس کھیلتی ہیں، تو لہٰذا جو ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایشو بن جائے وہ اس پہ ہمیشہ ڈبیٹ ہوگی، جو کہ اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. جو پوائنٹ جو کہنے والا ہے کہ ایک تو وہ ڈبیٹ ہے جو آپ سیاسی جلسوں کے حوالے سے کرتے ہیں، جو ہمارے سیاسی جلسوں میں تقریریں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کا ایک پہلو ٹیکنیکل بھی ہے. ایک ٹیکنیکل پہلو یہ ہے کہ ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اینگل ہے اس کا ڈومیسٹک، اس کے حساب سے آپ ڈسکس کیجیے. ایک اینگل ہے امریکن رول ان ریجن کا. تیسرا اینگل اس کا یہ ہے
کہ آپ اس کو ایک ڈپلومیٹک سیریس پرابلم کے طور اچھا شیریں مزاری صاحبہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھیں گے کیونکہ آپ بیک وقت پولیٹیشین بھی ہیں اکیڈیمک بھی ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کا حسن عسکری صاحب کے ساتھ کیا ڈیبیٹ ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی اور ڈپلومیٹ کسی اور ملک کا اس طرح کاؤبوائے طریقے سے شوٹ کر کے مرڈر کرے۔ میں حیران ہوں کہ رسول بخش رئیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیکٹس نہیں معلوم۔ میں پہلے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس جو کہ اسٹیبلشڈ ہے وہ پیش کر دوں۔ ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے لگتا ہے کہ ان کو پیٹھ پہ بیک پہ گولیاں لگی ہیں ان دونوں پاکستانیوں کو، جس کا مطلب ہے کہ وہ سامنے ان کو راب نہیں کر رہے تھے، ان کی پیٹھ پہ گولیاں لگی، ایک کو 3 ایک کو 4۔ اور دوسری فیکٹ یہ ہے جو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ بندہ جو تھا امریکن ریمنڈ ڈیوڈ یا ڈیوس، یہ فیک آئیڈینٹیفیکیشن استعمال کر رہا تھا، اس کا اصلی نام یہ ہے ہی نہیں، اور امریکن اس واسطے اس کا نام نہیں یوز کر رہے۔ اور فورن آفس سے جہاں تک مجھے آج اطلاع ملی ہے، اس کا اصلی جو پاسپورٹ کی کاپی اور ویزا کی کاپی وہ انٹیریئر منسٹری کو بھی دے دی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی دے دی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اصلی نام کیوں نہیں فورن آفس اپنے لوگوں کو ریویل کر رہی۔ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے کہ ایک فیک آئی ڈی فیک نمبر پلیٹ اور آپ قتل کریں۔ اور اب ایک تماشا مچایا ہوا ہے امریکن ایمبیسی نے کہ جی کہہ رہے ہیں جی اس کا ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے، جبکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے، فورن آفس نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اس کا ڈپلومیٹک ویزا نہیں تھا۔ اور عسکری صاحب کو بھی پتا ہوگا اور رسول بخش رئیس کو بھی کہ ویزا اگر ڈپلومیٹک نہیں ہے تو اس کا ڈپلومیٹک سٹیٹس انڈر انٹرنیشنل لا وینا کنونشنز نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اے بی سی نیوز چینل جو امریکن نیوز چینل ہے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی اس بندے کو کیا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی اور مینجمنٹ کمپنی کے لیے کام کرتا تھا۔ اب شک و شبہ جو ہو رہا ہے کہ کیا یہ انڈر کور تھا آدمی، اس نے اور کیوں نہیں ہماری گورنمنٹ ڈیمانڈ کری کہ جنہوں نے تیسرے پاکستانی کو رن اوور کیا اس کی کیوں نہیں۔ بریک کا ٹائم ہے اور میں آپ کی بات سے جو ہے اس کو کنٹینیو بھی کراؤں گا۔ رسول بخش صاحب صاحب نے فیکٹس رکھ دیے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹس کو کس طرح اس پہ ریپلائی کرتے ہیں۔ لیکن ویورز اس پروگرام میں بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ کو کچھ اور فیکٹس بتاؤں گا ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے، اور وہ فیکٹس بھی بڑے ایکسکلوسیو ہیں، شاید پہلی دفعہ نظر عام پر آئیں گے اس پروگرام میں بریک کے بعد۔